جی، اب ذرا چلتے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف. یہ زکاتیبل ایسٹس ہی ہیں. تو اقتصاد میں ہم ایک تعبیر پڑھتے ہیں، یا اس کو کیا کہیں، ایک ٹرمینالوجی پڑھتے ہیں کہ فکسڈ ایسٹس وی ایس لیکوڈ ایسٹس ورسز لیکوڈ ایسٹس. فکسڈ ایسٹس کیا ہے؟ فکسڈ ایسٹس اقتصاد کی زبان میں کمپیوٹر ہے، گاڑی ہے، بلڈنگ ہے، فیکٹریز ہیں، فرنیچر ہے، ایکوپمنٹس ہیں. یہ سب اقتصاد کی زبان میں ان کو فکسڈ ایسٹ کہا جاتا ہے. دوسری طرف لیکوڈ ایسٹس ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسٹس یا تو وہ نیٹ کیش میں ہوں، یا آپ ان کو آسانی سے یو کین کنورٹ دیم ان ٹو کیش کوئکلی، کہ آپ اس کو جلدی سے کیش میں، نقد رقم میں آپ اس کو کنورٹ کر سکیں. اس کو کہا جاتا ہے لیکوڈ ایسٹس. اس میں آپ کے فائنینشیل پیپرز آتے ہیں، اس میں آپ کے سیکیورٹی آتے ہیں جو مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہوتی ہیں، اس میں آپ کے بانڈز آتے ہیں، اس میں آپ کا ڈیبینچر آتا ہے، اس میں آپ کا یا زیرو کوپن بانڈ، اور یہ مختلف قسمیں ہیں، یہ ساری آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے ذرا لیکوڈ ایسٹ کو لیتے ہیں. لیکوڈ ایسٹس میں سے اگر آپ کے پاس نیٹ کیش ہے تو اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ تو گفتگو ہو گئی. لیکن اگر آپ نے کوئی بانڈ لیا ہوا ہے، یا آپ کے پاس ڈیبینچر ہے، یا مارکیٹیبل جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں، فائنینشیل پیپرز ہیں، وہ ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے پہلے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں، بانڈز وغیرہ، جب بھی آپ کسی بھی کنونشنل بینک سے خریدتے ہیں تو اگرچہ اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، کسی کو وہ بانڈ کہتے ہیں، کسی کو وہ ڈیبینچر کہتے ہیں، کسی کو وہ لیٹ سپوز بل آف ایکسچینج کہیں گے، پھر اس کے بعد جا کر کوئی جو ہے وہ زیرو کوپن بانڈ ہوگا. اس کے نام مختلف ہیں، لیکن ان سب کا جو شرعی سٹیٹس ہے نا، وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ شرعی سٹیٹس قرض ہے. کیونکہ بانڈ میں کیا ہے، گورنمنٹ نے کوئی بانڈ اگر ایشو کر لیا، یا کسی انسٹیٹیوشن نے اگر کوئی بانڈ ایشو کر لیا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی ابھی آپ مجھے $5,000 دے دیں اور یہ سرٹیفکیٹ آپ خرید لیں، یہ بانڈ آپ خریدیں. اب وہ کوئی سونا چاندی تو ہے نہیں، یا کوئی گاڑی واڑی ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں، بس وہ ایک پیپر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی اس آدمی نے اتنے پیسے دے دیے. آفٹر 5 ایئرس، یا کوئی بھی ان کا جو میچورٹی ڈیٹ ہوگا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بانڈ پلس لائبور یہ اور کائبور، یا پلس 5%، 10% ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے. تو یہ لائبور کائبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں سمجھیں آسانی سے، جس طرح ہماری سوسائٹی میں اقتصاد کی نظر سے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو سرپلس یونٹ کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہی پیسے نہیں ہوتے، تو اس کو ڈیفیسٹ یونٹ کہا جاتا ہے. تو یہ جو بینکس ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں. کچھ بینکس ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینک ہیں، ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اب وہ کہیں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ چھوٹے چھوٹے بینک ہوتے ہیں، ان کو جو اپنے ڈیلی کے جو چیزیں ہیں ان کو رن کرنے کے لیے قرضے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بینک، چھوٹے والے بینک، جب بڑے بینکوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو اب جو بڑا بینک ہے وہ ظاہر ہے کوئی صدقات زکوٰۃ کا ادارہ تو ہے نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے قرضہ تو میں آپ کو دوں گا، لیکن یہ کیپٹلزم ہے کہ مجھے پھر کیا ملے گا؟ آپ کو تو چلو قرضہ مل جائے گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ تو پھر وہ آپس میں ایک ریٹ طے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو اس پہ اتنا فیصد سود ادا کریں گے. اچھا، تو اس سے ایک بینچ مارک یا ایک معیار سا کریٹ ہوتا ہے.
اس کو کہا جاتا ہے، اگر یہ لنڈن میں ہو تو لنڈن کی وجہ سے اس کو لائبور کہا جاتا ہے، لنڈن انٹر بینک آفر ریٹ۔ اگر یہ کراچی میں ہو تو اس کو کائبور کہیں گے، یا کوالالمپور میں ہو تو کائبور کہیں گے، کسی اور ملک میں ہو تو لیٹ سپوز اگر تاشکند میں ہو تو اس کو تائبور کہیں گے۔ تو علی کل حال یہ اس کو لائبور یا کائبور کہا جاتا ہے۔ تو اب جب آپ بانڈ خریدتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی آپ ہمیں $5,000 دے دیں، اور آفٹر 5 ایئرس ہم کیا کریں گے، آپ کے جو بانڈ جو ہے اس کو ہم آپ سے ری پرچیز کریں گے، ہم آپ سے واپس خریدیں گے، یعنی آپ کے $5,000 تو ہم آپ کو واپس دیں گے ہی دیں گے، لیکن پلس لائبور پلس 5% ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے۔ یعنی اس وقت جو بینکنگ کے درمیان، جو بینکوں کے درمیان جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے، اور اس پر ہم اتنا فیصد اضافہ بھی کریں گے۔ تو یہ قرضہ ہے۔ اب اس کا نام آپ بانڈ رکھ دیں۔ بانڈ اور ڈیبینچرز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک میں بسا اوقات جو انسٹیٹیوشن ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے پاس کوئی کولیٹرل یا آپ کے پاس کوئی رہن رکھتا ہے، جس کو ہم فقہ میں کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس کوئی چیز گروی رکھتی ہے، کہ اگر گاڈ فاربٹ کل کو اگر میں آپ کا جو ڈیٹ ہے اس کو ہم ری پے نہ کر سکیں تو پھر آپ یہ میری گاڑی بیچ دیں، میرا گھر بیچ دیں، یا یہ چیز بیچ کر آپ اپنا قرضہ وصول کر لیں، یا اپنا بانڈ جو ہے وہ وصول کر لیں۔ تو کہیں پر یہ ہوتا ہے، کہیں پر نہیں ہوتا ہے، تو بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے ڈیبینچر اور بانڈ کے درمیان، لیکن جو اس کا لیگل سٹیٹس ہے، شریعت سٹیٹس ہے، وہ قرض ہی ہے۔ تو اس لیے سودی جتنے بھی بینکس ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سے اس طرح کا لیکوڈ ایسٹس یا سیکیورٹی جو مارکیٹیبل سیکیورٹیز یا ان کو فائنینشیل پیپرز ہیں، ان کو تو خریدنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے خرید لیا تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو جو آپ کی رقم ہے، جتنی آپ نے وہاں پہ خرچ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ البتہ اس پہ جو آپ کو اضافہ ملتا ہے وہ وہاں چھوڑنا نہیں چاہیے، ان بینکوں میں، وہ آپ لے لیں، لیکن آپ کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو صدقہ کریں۔ اور یہ صدقہ جو ہے دوسرے صدقے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، یعنی اس میں دوسرے جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ آپ سادات کو نہیں دے سکتے ہیں، عباسی کو نہیں دے سکتے ہیں، علوی کو نہیں دے سکتے، جو 5 خاندان ہیں ان کو نہیں دے سکتے، امیر کو نہیں دے سکتے، اپنے والد کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ اس میں وہ والی شرطیں نہیں ہیں، اس میں تھوڑی سی نرمی ہے، آدمی اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ بن گئی کہ اگر کسی آدمی نے فائنینشیل پیپرز وغیرہ خریدے ہیں تو جتنے پیسوں میں آپ نے خریدا ہے وہ قرضہ ہے، اور قرضے کی زکوٰۃ کیسے ہوگی تو وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ قرضے پر زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی۔ اس کو یوں سمجھنا ہے کہ قرضوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو بھی آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سٹرونگسٹ اور متوسط قسم کا اور بالکل ویک۔ جو سٹرونگ قسم کا، مضبوط قسم کا جو قرضہ ہے اس کو فقہی جارگن میں دین قوی کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کو آپ نے نیٹ کیش دیا ہے، سونا چاندی، یا جو آپ بزنس مین تھے، آپ نے کوئی سامان تجارت میں سے، بزنس ایسٹس میں سے کوئی چیز بیچی ہے، آپ کے پاس فرنیچر کا شو روم ہے، آپ نے فرنیچر بیچا، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آپ نے لیپ ٹاپ بیچا، گاڑی بیچی، آپ کے پاس گاڑیوں کا شو روم ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ اماؤنٹ ابھی وصول نہیں ہوئی ہے، تو اس کو کہا جائے گا دین قوی، یعنی سٹرونگ ڈیٹ۔ اچھا، اس کے زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو واجب ہوگی، لیکن اگر اس میں سے نصاب کا 5واں حصہ آپ کو حاصل ہو جائے، نصاب کا 5واں حصہ اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ، اگر یہ اکٹھی مل جاتی ہے تو پھر تو پورے پر زکوٰۃ ہے، نہ صرف اس سال کی بلکہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اگر آرام سے آپ کو مل جاتی ہے تو پھر نصاب کا اگر 5واں حصہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر نصاب کے 5 حصے، لیٹ سپوز فرض کر لیتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا نصاب کر لیتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر 5واں حصہ کتنا بن گیا؟ 2 لاکھ۔ تو آپ نے کسی کو 10 لاکھ کی گاڑی بیچی ہے یا $10,000 کی گاڑی بیچی ہے،
تو اب جب تک آپ کو $2,000 وصول نہ ہو یا 2 لاکھ وصول نہ ہو اس وقت تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن جس دن 2 لاکھ وصول ہو جائیں یا $2,000 وصول ہو گیا، اگر آپ کے پاس اور مال زکوٰۃ کا نہیں ہے تو اس 2 لاکھ میں سے آپ نے اس سال کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. اگر یہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال کا تھا تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر آپ کو 50,000 وصول ہو گیا، پھر لاکھ وصول ہو گیا، پھر تھوڑا سا وصول ہو گیا، تو آپ اس کو جمع کریں گے. جب پورے نصاب میں سے 5% ہو جائے تو پھر زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ اس وقت جب آپ کے پاس کوئی اور زکوٰۃ سیٹس نہ ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ آلریڈی جو ہے وہ $50,000 موجود ہے تو ساتھ میں یہ 2,000 مل گئے تو پھر تو 52,000 کو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. وہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسرا جو قرضہ ہے وہ دین متوسط ہے. دین متوسط کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو سونا، چاندی، نقد رقم وغیرہ نہیں دیا یا سامان تجارت بھی نہیں بیچا. البتہ جو آپ کے گھر کی چیزیں ہیں تو گھر کی کوئی چیز آپ نے بیچ دی. فرنیچر آپ نے گھر میں سے جب عموماً ہوتا ہے جب گھر چینج کرتے ہیں تو پھر وہ فرنیچر اٹھا کر دوسرے شہر میں لے جانا مشکل ہوتا ہے تو آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی آپ نے چیز بیچی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے دین متوسط. اگر آپ کے پاس اور مال ہے تو پھر تو اس کو ملانے کے بعد تو زکوٰۃ دیں گے. لیکن اور مال نہیں ہے، صرف یہی کچھ ہے تو اس میں بھی یہی اب زکوٰۃ تو اس پر بھی ہوگی. یعنی آپ نے کسی کو 10 لاکھ کا فرنیچر بیچا ہے، آپ فرنیچر کا کاروبار نہیں کرتے ہیں، آپ نے گھر کی چیز بیچی ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ کہیں گے کہ یہ قرضہ اگر آپ کو ایک دم وصول ہو تو پورے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر تھوڑا تھوڑا وصول ہو تو جب تک نصاب کے برابر وصول نہ ہو اس وقت تک آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی یہاں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب آپ کا یہ قرضہ نصاب کے برابر وصول ہو. جبکہ دین قوی میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں صرف نصاب کا 5% اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے، لیکن یہاں 5% نہیں ہے بلکہ پورا ہونا ضروری ہے. تیسری قسم ہے دین ضعیف. دین ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ تو یہ جو مال نامی ہے، سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، ان میں سے کوئی چیز کسی کو نہیں دی، نہ بیچی ہے، بلکہ کسی اور چیز کا بدلہ ہے. لیٹ سپوز خلا کی وجہ سے عورت کے ذمے شوہر کے کچھ پیسے ذمے ہیں، یا کسی نے اپنی اس میں بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے. تو یہ مہر ادا نہ کرنا یہ ایک غلط بات ہے، نعوذ باللہ. لیکن ہمارے ہاں بسا اوقات زبردستی معاف بھی کروایا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مقامی اہل علم سے پوچھا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو بہرحال تو اب جب مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے تو جب تک ادا اس کو وصول نہ ہو تو اس خاتون پر مہر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر مہر ادا ہو جائے اور وہ مال اتنا ہو کہ مثال وہ نصاب کے بقدر ہو تو اب اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا. اگلے سال اسی دن دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. اگر نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرضہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہیں: قوی، اسٹرانگ، اس کے بعد جا کر متوسط، اور تیسرے نمبر پر ہے ضعیف. تو یہ جتنے بھی فائنانشل پیپرز ہیں، وہ پرائز ہو، وہ بانڈ ہو، وہ ڈیبینچر ہو، وہ مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہوں، تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ قرض میں آتے ہیں اور قوی میں آتے ہیں. لہٰذا جتنی اماؤنٹ آپ نے ایکچول میں خرچ کی ہے یا آپ نے جتنی اماؤنٹ آپ نے ایکچول میں خرچ کی ہے، دی ہے ان اداروں کو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ آپ کو وصول ہو جائے تو. اور اس کے پر جو سود ملتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ وہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہے بغیر ثواب کی نیت کیے. اس پر زکوٰۃ ظاہر ہے، جب وہ حلال ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. واللہ اعلم. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں.